کس وقت سے شروع ہے یہ محفل کرنا؟ اب آپ ابھی وقت کا وجود بھی نہیں تھا تو ذکر مصطفیٰ تھا، اور کس لمحے سے شروع ہے؟ ارے لمحوں کا وجود بھی نہیں تھا تو ذکر مصطفیٰ تھا، اور کس سمت ابھی سمتیں بھی نہیں تھی تو ذکر مصطفیٰ تھا، ابھی بلندیاں بھی نہیں تھی، یہ ساری بلندیاں، یہ ساری عظمتیں، یہ ساری رفعتیں، یہ ساری سمتیں ابھی ان کا وجود تک بھی نہیں تھا تو ذکر مصطفیٰ تھا۔ اب آپ کا ذوق بننا چاہیے انشاءاللہ، تھوڑا ذوق بنائے۔ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ذکر کر دیا رات نہ مکے، بلند آواز سے سمجھ ہے، ذکر کر دیا رات نہ مکے، بے سونے کی گل بات نہ مکے۔ اب اگلی بات بڑی مزے کی ہے عاشقوں کے لیے، محبت والوں کے لیے، کہ ذکر کر دیا رات نہ مکے، سونے کی گل بات نہ مکے۔ اگلی گل بڑی محبت والی ہے، بڑی توجہ چاہنا ہوا کہ ذکر کر دیا رات نہ مکے، سونے کی گل بات نہ مکے۔ سجدے وچ میں مدنی دیکھا کہ ساری عمر رکعت نہ مکے، اور سجدے وچ میں مدنی دیکھا کہ ساری عمر رکعت نہ مکے۔ اب میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا، علماء کی قدر کرنی چاہیے۔ اب میں بڑے ادب سے ملتمس ہوں پیر طریقت، رہبر شریعت، مقرر شیریں بیان، عالم نبی، فاضل جلیل، حضرت علامہ مولانا محمد اسلم رضوی دعوت برکاتہ القدسیہ، ان کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے حسین انداز میں ہمارے دلوں کو مستفیض فرماتے ہیں۔ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر سے فضائیں پر نور ہوتی ہے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت سے دعائیں منصور ہوتی ہے، نعرہ حیدری جب بڑے مشکل نعرہ حیدری لگانا اس سے مشکلیں دور ہوتی ہے۔ جشن عید میلاد النبی، آستانہ یا ہیلا شریف، آستانہ یا بھیرا شریف، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ الحمد لك يا الله والكبرياء لك يا الله والعظمة لك يا الله
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الأشراف وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جامع الأوصاف میری عمر مدینے دے بیان دی میری عمر مدینے تصویر بنا دیا گزر گئی میری عمر مدینے دیکھ بیان دی تصویر سرکار مجھے کر کر کے سرکار مجھے کر کر کے میری نیر وہاں دیا گزر گئی سرکار مجھے کر کر کے میں چل وظیفے نہیں کیتے لوگوں میں چل وظیفے نہیں کیتے کوئی کیتیاں اور کمائیاں نہیں میں چل وظیفے نہیں کیتے کوئی کیتیاں اور کمائیاں نہیں بس اللہ دیا سونیا محبوبہ بس اللہ دیا سونیا محبوبہ تیری بات سنا دیا گزر گئی بس اللہ دیا سونیا محبوبہ پانی روڑ دیتا ایک تیرے ویکھن تے
کان کھجور دیا گت کان کھجور دیا عرش نے چنیا نے یار تلیاں حضور دیا تلیاں میرے حضور دیا عرش نے چنیا نے یار تلیاں حضور دیا وس نور خدینہ لوکاں دیا ساڑی ٹھار مدینہ ساڑی ٹھار مدینہ چتاوے بداموں سی چتاوے بداموں سی آقا دی لیندیاں مٹی بھی غلاموں سی مویا مویا مٹی بھی غلاموں سی مویا مویا مٹی بھی غلاموں سی بس اللہ دیا سونیا محبوبہ میں پٹھے آئی کدی تُمی عید منائی ہے اس کیا میری زندگی وچ ایک ایو جئی رات بھی آئی ہے وچ ملک عرب دے ایک سونے نال پیار دے انجل ہلائی ہے ادھی انگل دے پاک اشارے دے میں ٹوٹ کے عید منائی ہے میں ٹوٹ کے عید منائی ہے بس اللہ دیا سونیا محبوبہ تیری بات سنا دیا گزر گئی میری عمر مدینے دیت بیان دی زیبش ہوگا غجی صدارت پروردائے آغوش علم و حکمت بہار گلستان نقشبندیت قاسم فیضان مجددیت پیر طریقت رہبر شریعت فضیلت مآب جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر محمد مطلوب الرسول صاحب زیب سجادہ آستان عالیہ لیلہ شریف عالم جلمائی فاضل رودعی فیضیاب فیضان حضور سیدی ضیاء الامت ترجمان اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا مسعود احمد طائب صاحب میزبان محترم مخلصی فی اللہ جناب میاں احمد یار صاحب و دیگر مقتدر محتشم ذی وقار ذی احترام علماء کرام معززین علاقہ
برادران اسلام، برادران طریقت، برادران محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ نبی مکرم، شفیع معظم، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، صاحب یکرا مراد، سید الاولاد، احمد مجتبی، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد پاک دے خوبصورت عنوان تے بکنڈی اس مرکزی جامعہ مسجد دے اندر انتہائی تس کو احتشام دے نال انعقاد پذیر ہے۔ میں انہاں تمام دوستوں جنہاں نے آج دے اس خوبصورت جلسے دے انعقاد دے اندر دامے درہم قادہ میں سخن نے حصہ دیا ہے، میں سب نو سمیم قلب نو ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرنا اور دعا کرنا کہ اللہ کریم تمام دوستان دی اس محبت بری کاوش نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ دوستان محترم، اس وقت ساڑھے تے اللہ کریم دے کئی کرم نے، پہلا کرم تے یہ ہے کہ اللہ کریم نے سنو اپنے گھر دے اندر حاضری دا شرف نصیب فرمائے۔ اللہ کریم نے گھر دے اندر آ کے بیٹھنا یہ معمولی شرف نہیں، یہ معمولی فضیلت دی گل نہیں۔ ایک بابا جی مسجد چاندے سن، وضو کرنا، وضو کر کے پھر آسمان وال دیکھنا، تو پھر کہنا اپنے پاؤں پہ چل کے کون تیرے دروازے پہ آتا ہے، یہ تو تیرا کرم ہے جو مجھے اٹھا لاتا ہے۔ اپنے پاؤں پہ چل کے کون تیرے دروازے پہ آتا ہے، یہ تو تیرا کرم ہے جو مجھے اٹھا لاتا ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ دوسرا شرف سانو یہ نصیب ہے کہ الحمدللہ ایک اللہ کریم دے مقبول بندے دی میت دے اندر، انہاں دی سنگت دے اندر، انہاں دی صحبت دے اندر اسی اللہ کریم دے گھر دے اندر بیٹھے ہیں، اور پروردگار عالم دا ارشاد ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ پاک دے نیک بندے جس پاسے جاندے نے رحمتان دے قافلے انہاں دے نال جاندے نے۔ ذرا سبحان اللہ کہن دے، آج کل پابندی شندی ہے، کوئی افطاریاں سنے شروع نے، اس واسطے ذرا سبحان اللہ مٹھی آواز نال کہنی۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، دوسرا شرف سانو کے نصیب ہے کہ الحمدللہ ایک اللہ کریم دے برگزیدہ بندے دی صحبت اور رفاقت دے اندر اسی اللہ کریم دے گھر دے اندر بیٹھے ہیں۔ اور تیسرا شرف اے نصیب ہے اور سب تو بڑا شرف ہے کہ اسی اللہ کریم دی عظمت، ادھے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی رفعت اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے میلاد دے بیان کرن واسطے اور سنن واسطے حاضر ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم سارے دی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، قرآن مقدس منشور زندگی، قرآن مقدس دستور حیات، قرآن مقدس فلاح و خیر کا تغرا، قرآن مقدس نغمہ الہام، قرآن مقدس گنجینہ معارف، قرآن مقدس خزینہ معرفت، قرآن مقدس اللہ کریم دی او عظمت والی کتاب ہے کہ جس کے بارے دے اندر باب مدینہ علم حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں جمیع العلوم فی القرآنی لیکن تکاثران و فام الرجالی، تمام تر علوم قرآن مقدس کے اندر موجود نے۔ اگر کوئی بندہ کسی علم دی گناہ تک نہ پہنچ سکے، کسی نقطے دی گہرائی تک نہ پہنچ سکے، تو ادھی قوت مدرکہ، قوت شعوریہ دا قصور ہو سکتا ہے، قرآن مقدس کا کوئی قصور۔ سارے بولو قرآن مقدس کا کوئی قصور نہیں۔ بھئی قرآن مقدس کا کوئی قصور نہیں، اس کی عقل و دانش کا قصور ہو سکتا ہے، اس کی دانش و بینش کا قصور ہو سکتا ہے، قرآن مقدس کا کوئی قصور نہیں۔ جنہاں نے ایک فیضان میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے وچ حاصل کیتے، حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ ترجمان القرآن، آپ کے ایک تک ارشاد فرما دیں لو داعا اقال بعید لوجدتہ فی القرآن، اگر میرے اونٹ دی نکیل بھی گم ہو گئی، مہار گم ہو گئی، میں نہیں پوچھا گا زید کو لوں، میں نہیں پوچھا گا بکر کو لوں، میں نہیں پوچھا گا لوگا کو لوں،
جناب تسی کتوں تلاش کرو گے؟ فرمایا میں قرآن کھولاں گا، میں رب دے قرآن کو پوچھاں گا میرے منہ دی لکیل کتھے۔ حضرات محترم، قرآن مقدس کے اندر دنیا دے تمام تر علوم موجود نے۔ علم صرف قرآن دے اندر موجود، علم نحو قرآن دے اندر موجود، علم منطق قرآن دے اندر موجود، علم فلسفہ قرآن مقدس کے اندر موجود۔ جتھے قرآن مقدس کے اندر دیگر سارے علوم موجود نے، اتھے قرآن مقدس دا ایک مقدس عنوان جس نو اللہ کریم نے بہت زیادہ اہمیت عطا فرمائی، اور جس عنوان نو اللہ کریم نے پیٹرن بدل بدل کے بیان فرمایا ہے، وہ میرے نبی دی آمن دا عنوان ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری دا عنوان ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدوم میں محمد قدوم دا عنوان ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت دا عنوان ہے۔ آؤ اٹھاؤ قرآن مقدس۔ پروردگار عالم نے قرآن مقدس کے اندر نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو بیان فرمایا۔ رب العزت ارشاد فرمانے فرمایا لقد جاءکم رسول فرمایا لوگو یقین کر لو، یقین کر لو، تھوڑے بولے کوئی عام ہستی نہیں آئی، بڑی شانہ والا رسول آگئے، بڑی عظمتہ والا رسول آگئے، بڑی رفتہ والا رسول آگئے، لوگو یقین کر لو۔ اللہ کریم نے نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمن دا ذکر کرن تو پہلے لام تاکید ذکر فرمایا، کب تحقیق دے واسطے ذکر فرمایا، پنجابی دے اندر ادھا میں ترجمہ کر رہے ہیں، لوگو یقین کر لو۔ رب فرماتا ہے لوگو یقین کر لو، تھوڑے کھڑے عظمتہ والا رسول آگئے، رسول امدو کے دو پیشن، ایک تنوین تقیم شان دے واسطے حضرات محترم علماء دی زبان دے اندر دیدہ ترجمہ ہی بند ہے، لیکن اگر عام لوگاں نو سمجھانا ہوئے تے عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ نے کلم اٹھایا، آپ فرمانے نے انہوں میرے لفظاں دے اندر سمجھاؤ، کہاں سمجھ آوے گی؟ بکن والے انہوں صحیح سمجھتا آوے گی۔ فرمانے نے شدہ مدان زیرہ زبران و شان نبی وطیایا آمالو کا خبر نکائی تے خاصان نملا پایا۔ فرماتے نے اگر تیری آنکھ دا زاویہ ٹھیک ہے، اگر تیری اینک دا نمبر درست ہے، تو پھر ایک جڑی قرآن مقدس کے اندر شاد دینا ادھے وچ میں مصطفیٰ دی عظمت دے جلوے نظر آتے ہیں۔ میں یہاں پہلے بھی آکھے سبحان اللہ ٹھہر کے آکھے تو پھر تو حضور نہ کہتے سبحان اللہ، شاد دے اندر بھی میرے آقا دی عظمت دے جلوے نظر آتے ہیں۔ آنے کو خاص فرق نہیں پہ سبحان اللہ بات کر کے آپ کو میں پہلے تو دسنا چاہنا ہوں او سامنے بینر کے پڑھو کی لکھے ختم کل شریف پھر تیانر پڑھو جشن عید میلاد النبی۔ نہ جشن اس طرح ہوندہ ہے جس طرح تسی منا رہے ہو، نہ عید اس طرح ہوندی جس طرح تسی منا رہے ہو۔ یار یہ جشن، اس جشن یہی شان ہے کہ مصطفیٰ کی شان سنو تے گج بچ کے اللہ دی عظمت بیان کرو۔ اس چیز دی عظمت واضح کرنے واسطے میں ایک روایت دا اسرائیلی روایت دا سارا لینا چاہنا۔ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام دا تخت جا رہے ہیں، فضامہ دے بیچ حضرت سلیمان علیہ السلام دا تخت سفر کر دے، ایک کسان ایک دہقان اپنے فصل دے اندر کھلوتا ہے، جس وقت تخت دا کرو فرمے کیا اس دا جہو جلال میں کیا تخت دا
تے کہنے لگا بلے 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 آل داؤد تواڈے تے رب دا کتنا کرم ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی گل ہے، سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گل سن لی، آپ فرمایا تخت اتار دو، تخت اتار دیتا گیا۔ آپ نے فرمایا اس بندے کو بلاؤ، بیچارہ کمبن لگ پیا، پوری زمین تے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت سی، ہوا تک لے کے چلتی سی۔ اس نے اچھا پتہ نہیں کیڑی غلطی ہو گئی، طلب کر دیا گیا جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو طلب فرمایا۔ فرمایا بیلیا کی پیا کہنا سے؟ اس نے کہا حضور گستاخی تو کوئی نہیں کیتی، میں تے یہی ویکھ کے تے اللہ دا شکر پہ ادا کرتا سا، تے میں کہندا سا سبحان اللہ میرے مولا آل داؤد تے کتنا کرم فرمائے، کتنی مہربانیاں فرمائیاں نے، سبحان اللہ۔ اللہ دی تسبیح بیان کیتی۔ آپ فرمان لگے ٹھیک ہے تو تخت ویکھ کے مروب ہوئے ہیں، لیکن سچی گل دساں میں صرف بادشاہ نہیں، میں اللہ دا نبی بھی ہاں۔ میں تن دسنا چاہنا کہ تخت بے شک بڑی عظمت والا، لیکن جس وقت تو سبحان اللہ پہ کہندا سے نا، اس وقت اس تخت نالوں بڑا کرم تیرے تے ہو رہا سی کہ تیری زبان تے اللہ دی تسبیح جاری سی۔ حضرات محترم پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا لوگوں یقین کر لو عام بندہ نہیں آیا، عام شخصیت نہیں آئی، بلکہ فرمایا لقد جاءکم رسول یقین کر لو بڑی عظمت والا رسول آگے، بڑی شان والا رسول آگے۔ ایک جگہ تھی اللہ کریم نے حضور کی آمد ذکر فرمایا، دوسری جگہ پہ قرآن مقدس کا مطالعہ فرماؤ، پروردگار عالم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بیان فرمائی، فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا لوگوں یقین کر لو، یقیناً تواڈے کولے چلدا پھردا موجود آگے، چلدی پھرتی اللہ کریم کی قدرت کی دلیل آ گئی ہے۔ حضرات محترم جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لے آئے سارے نے اللہ کریم کی یکتائی بیان فرمائی، سب نے اللہ کریم کی کبریائی بیان فرمائی، سب نے اللہ کریم کی تحمید بیان فرمائی، سب نے اللہ کریم کی تمجید بیان فرمائی، سب نے اللہ کریم کی تمجید بیان فرمائی، سب نے اللہ کریم کی تسبیح بیان فرمائی۔ اللہ کریم کی یکتائی کا اعلان کرتے رہے، لوگوں نے دستے رہے کہ اللہ کریم وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، واجب الوجود ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، لا شریک ہے، لا زوال ہے، لا جلال ہے، ادھر کیا کوئی نہیں، ادھر ثانی کوئی نہیں، ادھر ہمسد کوئی نہیں، ادھر برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کریم کی ذات ہر قسم سے شرک تو منزہ ہے، مجلہ ہے، مدکہ ہے، مصفہ ہے، معدہ ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے، پاک ہے۔ اللہ کریم کے واسطے لوگوں نے بلا دے رہے مشیت ایزدی نے جتھے پسند فرمایا اتھے نبی پاک کی دعوت کے اندر تقویت پیدا کرنے واسطے اور تاثیر بدھان واسطے نبی نو معجزے دی طاقت عطا فرمائی۔ جناب حضرت داؤد علیہ السلام زبان دی مٹھاس، شیریں مقالی، اللہ کریم دی عطا، آپ جس وقت نغمہ جبوری چھیڑ دن تے پرندیاں نو اڑان بھول جاندی، پانی نو اپنی زبانی بھول جاندی، کہ معجزہ سی جناب حضرت داؤد علیہ السلام دا۔ لوگاں نے آپ کی زبان دی تاثیر ویکھی تے جناب حضرت داؤد دے قریب ہوئے، اللہ کریم نے من لیا۔ جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کریم نے معجزات عطا فرمائے۔ فرعون میں بڑی تکلیف سی، اس نے لوگوں نے بلایا، تمام علاقیاں دے اندر اعلان کر دیتے گئے کہ موسیٰ کو شکست دی جائے گی، بڑے بڑے جادوگر بلائے جائیں گے۔ اس نے زمانے دے بڑے بڑے جادوگر بلائے، اعلان ہو گیا روز روز دے رونے مکاؤ، اکو والی مقابلہ کرواؤ تاکہ جان چھٹے۔ حضرات محترم لوگ ویکھن واسطے آ گئے، ٹھٹ دے ٹھٹ لگ گئے لوگاں دے، رش دے رش لگ گئے لوگاں دے، تماشائیاں بھی بہتات ہو گئی، لوگ ویکھن واسطے آ گئے، جادوگر بھی آ گئے۔ جناب
جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے آپ فرماندے نے جادوگراں نے اپنے کرتوے کھائے. سوٹیاں سٹیاں رسیاں سٹیاں رسیاں سب بن گئیاں. 70,000 سب پنڈال دے اندر دوڑ رہا سی. شوں شوں دی آواز. ایک سب بھی نکلا ہوئے تھے منظر نامہ مجلس کا بدل جانے. 70,000 امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے 70,000 سب پنڈال دے اندر دوڑ رہا سی. تے ہر پاسے شوں شوں دی آوازاں تے لوگاں نے دہشت تے وحشت آ رہی. اللہ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ اساس کو اے جڑا سوٹا مبارک تانوں عطا فرمایا ہے نا اس سوٹا ذرا سٹ دیو. جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے سوٹا سٹیا. سب بن گیا. آئندہ بن گیا. 1000 دا لقمہ لینے شروع کر دیتا. 2,000 دا لقمہ. منٹا وچ منظرنامہ صاف. پنڈال صاف. لوگ حیران ہو گئے. بلکہ جادوگراں نے بھی اپنی دستاراں اتاریاں. اپنی پگاں اتار کے لیا کے جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے قسمت رکھ دیتیاں. تے بولے کہنے لگے آمنا برب موسیٰ و ہارون. کہنے لگے اسی موسیٰ و ہارون دے رب سے ایمان لے آیا. اتھے ایک خاص نقطہ عرض کرنا چاہنا میرے دوستو. لوگاں نے شان کی دی ویکھی. بھئی لوگاں نے شان کس دی ویکھی؟ نبی دی. معجزہ کس دا ویکھیا؟ معجزہ کس دا ویکھیا؟ بول کو وہ کوئی ہے نہیں. معجزہ کس دا ویکھیا؟ معجزہ پیغمبر دا ویکھیا. منیا کس کو؟ آمنا برب موسیٰ و ہارون. ادھا مطلب یہ ہے کہ نبی دی شان زیادہ تو زیادہ بیان کرنی چاہیے. جتنی نبی دی شان نکھر کے لوگاں دے سامنے آتی اتنا لوگ خدا نو زیادہ مجھے. جنہ لوگاں نو آج کل مسئلہ ہے نا کہ نبی دی شان زیادہ بیان نہ کرو کدھے توحید نو خطرہ نہ پہ جائے. حضرات محترم توحید نو پیغمبر دی شان بیان کرنا کوئی فرق نہیں پیدا. بلکہ توحید دے منن والے پیغمبر دی شان دیکھ کے بچ جانے نے. میرے دوستوں میرے بھائیوں قرآن مقدس کہہ رہے کہ جادوگراں نے دیکھی سی نبی دی شان تے منیا سی اللہ کریم نے منیا سی. نبی دی دعوت دے اندر اللہ پاک نے معجزے طاقت دے نال مزید تاثیر پیدا کر دیتی. لوگ جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے قریب آئے. آمدن مسئلے مطلب جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزات عطا فرمائے. جناب عیسیٰ اعلان فرمانے ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. میں مادر دادنیاں نو ٹھیک کرنا. میں برس والیاں نو ٹھیک کرنا. میں مردیاں نو زندہ کرنا. لوگاں نے جس وقت مردے زندہ ہوندے ویکھے. لوگاں نے جس وقت مادر داد اندھے ٹھیک ہوندے ویکھے. حضرات محترم جناب عیسیٰ علیہ السلام نے قریب ہوئے. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کلمہ پڑھ لیا. خدا بندے قدوس کو ملنا شروع ہوئے. میرے دوستو انبیاء کرام اللہ کریم نے کسی نو ایک معجزہ عطا فرمایا, کسی نو 2 عطا فرمائے, کسی نو 9 معجزے عطا فرمائے. لیکن جب آمینہ دے لال دیواری آئی, میرے نبی بے مثال دیواری آئی, خدا بندے قدوس اعلان فرما رہے ہیں. فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان. فرمایا جڑی ہستی ہون بھیجیے, ہون جڑی ہستی بھیجیے. سیدھی چوٹی تو لے کے تے پیران دے ناخنان تک سراپا اعجاز. کوئی ادھے رخ دی لالی ویکھے گا تے خدا دی توحید دا اعلان کرے گا.
اس دے ہونٹاں دا تبسم ویکھے گا تے خدا دی یکتائی دا اعلان کرے گا کوئی ایدی عقدی اونچائی نو ویکھے گا تے خدا بندے قدوس دی توحید دا اعلان کرے گا کوئی اس دے ظلف دے کنڈل ویکھے گا تے خدا بندے قدوس دی توحید دا اعلان کرے گا کوئی اس دے ہاتھ دی تاثیر ویکھے گا تے خدا بندے قدوس کی توحید دا اعلان کرے گا دوستان محترم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیرا تو لے کے انہوں تھوڑا جا لطیف بناؤ نا تھوڑا جا دلے دیو تھوڑی دلے دیو ایٹا اوٹا کریا انہوں ڈبا بنیا پہ بالکل سادہ جا آج اندھی یہ صحیح چلائی ہوتی دم نہ ہو آواز پتلی ہونی چاہیے دوستانی محترم اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم موٹائیے قد جاءکم ان ٹھیک ہے انہیں سے چھوڑ دے بس یا ایھا الناس قد جاءکم برہان او لوگو یقین کرو اے جڑا سونا ہون آیا دینا اس سر دے والا تو لے کے تے پیرا دے داخلہ تک سراپا موجزہ سراپا اجادیں حضرات محترم اتنی مکرم ہستی اتنی برگزیدہ ہستی اتنی اللہ کریم کی پسندیدہ ہستی جنہاں دا سینہ اللہ فرماندے علم نشرح لک صدرک علم نشرح لک صدرک معبود کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا بھئی سینے دے دو سینہ کے لئے میں دو چیزاں دا محل ہے سینہ دو چیزاں دا محل ہے بشرطے کہ بندہ اللہ والا ہوگا اللہ والے بندے دا سینہ دو چیزاں دا محل ہے ایک تے عفو درگزر حلم دا محل حلم دا محل عفو درگزر دا محل رحمت دا محل کرم دا محل اور دوسرا علم دا محل اللہ کریم نے ارشاد فرما دے فرمایا علم نشرح لک صدرک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے دی اجادی شان پروردگار عالم خود قرآن مقدس کے اندر بیان فرما رہے ہیں محبوب کیا سے توڑا سینہ کھول نہیں دیتا حضرات محترم اگر اس کی تھوڑی سی چمک محل کر دیا رات دا وقت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آ دیتے ہیں عائشہ صدیقہ میری تے تیری ماں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر کر دیا نے یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنا چاہنیا حل یکون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء یا رسول اللہ کچھ نہ جانیا اتنے آپ دے صحابہ کرام نے کسی کی نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر بھی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کسی کی نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر بھی ہیں یہ ساری ماں پوچھ رہی ہیں ساری روحانی ماں بھی پوچھ دیئے دوستان محترم کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال سنیا یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ صدیقہ میں تلاوت کتاب واسطے آیا میں تعلیم کتاب واسطے آیا میں تزکیہ نفس واسطے آیا میں لوگاں دے سینے پاک کرنے واسطے آیا میں لوگاں نو خدا دی بارگاہ میں جھکان واسطے آیا میں لوگاں نو زکات دا نصاب دسن واسطے آیا حج دا طریقہ دسن واسطے آیا میں لوگاں دی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرنے واسطے آیا میں تارے گننے واسطے نہیں آیا میرے آقا نے یہ جواب بھئی میرے سونے آقا نے جواب بلکہ نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نام عمر ہاں میرے عمر دی نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر نے میرے عمر دی نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر نے حضرت صدیقہ دا سوال اے نہیں سی کہ کیا
جناب ابو بکر دیا نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر ہیں کہ نہیں، جناب عمر دیا نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر ہیں کہ نہیں، جناب حضرت علی دیا نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر ہیں کہ نہیں، جناب عثمان دیا نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر ہیں کہ نہیں۔ انہوں نے سوال ہے کیتے کسی کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں کہ نہیں؟ تو میرے آقا نے یہ بھی نہیں کیا کہ عائشہ صدیقہ میں نے 2 دن دی 4 دن دی مہلت دے دیو، میں ذرا ٹوٹل دے کر لوں فلاں صحابی دیا نیکیاں ٹوٹل کر لوں فلاں دیا اور آسمان دے تاریاں دا ٹوٹل کر لوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تاخیر اور بغیر کسی توقف دے ادھروں سوال آنے میرے آقا فوراً جواب ارشاد فرما دے نے ہاں میرے عمر دیا نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر۔ میں ایک چھوٹا جا سوال پوچھ لوں توڑے کو، میاں احمد یار صاحب دی جیب بھی جتنے پیسے نے توڑے چون کسی دی جیب بھی جتنے پیسے ہیں، جیڑا بندہ میرے اس سوال دا کریکٹ صحیح جواب دے گا میں انہوں 1 لاکھ روپیہ انعام دیا۔ کوئی جلسہ سنن کے آئے ہو جاتے ہیں انعام میں جانے جاؤ ادھر عمرہ کرا دے جاؤ، عمرے دی گل کیتی مطلب توڑے چہرے تے مسکراہٹ آندی ہو گئے۔ حضرات محترم کوئی ہے بندہ اینی ون جڑے اس سوال کا جواب دے بے کہ کسی بھی جیب وچ اتنے پیسے ہیں جتنا میاں احمد یار صاحب دی جیب وچ نے، اس سوال کا جواب وہ دے گا جس نو پوری مجلس دے بارے پتہ ہوئے، حضرت صاحب دے بارے پتہ ہوئے، عیسی عزیز دے بارے پتہ ہوئے، حافظ صاحب دے بارے پتہ ہوئے، علامہ طاہر صاحب دے بارے پتہ ہوئے، جتنے لوگ موجود ہیں انہاں سب دے بارے پتہ ہوئے گا۔ پھر بندہ آکے کہا ہاں جناب فلان دی جیب دے پیسے تے مولانا احمد یار صاحب دی جیب دے پیسے برابر ہیں، جتنی دیر تک سارے دے بارے پتہ نہیں ہوئے گا اتنی دیر تک سوال دا جواب نہیں دیتا جا سکتا۔ تسی تے شاید سینکڑیاں دی تعداد میں بیٹھے ہو، لیکن جس ہستی کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سوال کر رہے ہیں حضرات محترم 1,24,000 یا کم و بیش صحابہ کرام دے بارے پوچھا جا رہا ہے۔ کسی کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں کہ نہیں؟ نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نام عمر، ہاں میرے عمر کی نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر نے۔ اہل محبت بولے کہندے نے یہی وہ علم ہے علم لدنی جس کو کہتے ہیں، اور یہی وہ غیب ہے علم غیب سنی جس کو کہتے ہیں، یہی وہ علم ہے علم لدنی جس کو کہتے ہیں، اور یہی وہ غیب ہے علم غیب سنی جس کو کہتے ہیں۔ صحابہ کرام اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمہ وقت سامنے بیٹھے رہتے سن جس طرح میں تے دوسرے دے سامنے بیٹھے ہاں، یا کوئی حکم شم بھی کرتے سن؟ مصروفیات زندگی ڈیوٹیاں ہر بندے دے فرائض ذمہ داریاں، کوئی مکے وچ کم کر رہا ہے، کوئی مدینے وچ کم کر رہا ہے، کوئی مصر وچ کم کر رہا ہے، کوئی دمشق کے اندر دیکھی کر رہے ہیں، سفرہ کے اندر جان والے تجارت پیشہ لوگ نے۔ حضرات محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں فرمایا عائشہ صدیقہ جڑیاں نیکیاں انہوں نے میرے کولے کیتیاں نے وہ تے میں جاننا، لیکن کسی نے اگر دوسرے شہر کے اندر نیکی کیتی ہوئے، دوسرے قریے کے اندر نیکی کیتی ہوئے، خلوت کے اندر نیکیاں کیتی ہوئے، انہوں نیکیاں کا میرے کی بات ہے۔ حضرات محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرما دیتا، فرمایا ہاں میرے عمر کی نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر نے۔ یہ مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو اتنے باخبر نے امتی مکے دے اندر ہوئے، امتی
مدینے دے اندر ہوئے، امتی مصر دے اندر ہوئے، امتی دمشق دے اندر ہوئے، امتی خلوت دے اندر ہوئے، امتی جلوت دے اندر ہوئے، دنیا دے جس گوشے دے اندر بھی امتی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے خدا علم موجود ہے۔ اچھا نیکی کس طرح بن دیئے؟ یہ بھی حدیث پاک کی روشنی سماعت فرماؤ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت تو بندہ نیکی دا ارادہ کر دے اودے نامہ اعمال وچ نیکی لکھ دیتی جاتی۔ ایک نیکی اودی نیت دے نال ہی لکھ دیتی جاتی، ارادے دے نال ہی لکھ دیتی جاتی، اور اگر وہ نیکی کر لوے تو کم از کم 10 لکھیے جاتی ہیں، کسی دیاں 20 لکھیے جاتی ہیں، کسی دیاں 30 لکھیے جاتی ہیں، کسی دیاں 100 لکھیے جاتی ہیں، کسی دیاں 700 لکھیے جاتی ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جیدے واسطے چاہتا ہے اللہ کریم اس کو کئی گنا کر دیں گے۔ حضرات محترم تے پھر میرے آقا نے اللہ کا کرم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ برائی دا ارادہ کرے اور برائی نہ کرے تو پھر بھی سائیں اپنی شان کریمی نال اودے نامہ اعمال وچ نیکی لکھ دیندا ہے۔ انہیں ارادہ تے کیتا ہے برائی دا، لیکن انہیں برائی نہیں کی تھی، اس واسطے فرشتوں نیکی لکھ دیو۔ اور اگر برائی کر لوے تو زیادہ نہیں لکھی جانی ہے، ایک کو لکھی جانی ہے، 2 بھی نہیں لکھی جانی ہے، ایک کو لکھی جانی ہے۔ حضرات محترم جیدی چیز میں اس کا بچانا، اس حدیث پاک کے اندر 2 جگہ تھے نیکی کا تعلق ارادے نال، نیکی کا تعلق ارادے نال ہے۔ میں کچھ ارادہ کیتا ہے، تو سا کوئی ارادے دے بارے میرے ارادے دے بارے جان گے؟ تسی میرے کولے بیٹھے ہو، میرے قریب ترین بیٹھے ہو، تواڈے نال بیٹھے بندے نے کی ارادہ کیتا ہے او دے بارے تسی جانتے ہو؟ بھئی نیکی کا تعلق ارادے نال بھی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی یہ حقائق بیان فرمائے، اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت کو آشنا نہ ہوں دے، آپ فرماندے عائشہ صدیقہ جیڑے تھے انہوں نے اعمال کیتے نہ او تے میں پتہ ہے، پر جیڑے انہوں نے ارادے نہ دیکھی انہوں نے لکھیاں گئیاں نے او میں کی پتہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ونڈ نہیں کی تھی، یہ بھی تقسیم نہیں کی تھی۔ حضرات محترم یہ مجھے سوال آ رہے او مجھے جواب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کے ارشاد فرما دیتا اور دس دیتا کہ میں اپنی امت دے اعمال جنہیں ہتھاں نال کیتے نے او بھی جاننا تے جو کچھ انہاں سوچے میں او بھی جاننا۔